جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپ مالداروں کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیا کریے اور زکوٰۃ لے کر کے ان کو بھی اور ان کے مال کو بھی پاک و صاف کریے وتزکیہم اور ان کا تزکیہ کریے وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کیا کریے. ان صلاتک سکن لہم یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون اور باعث رحمت ہے. دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو. اور اسی لفظ کا اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کریے جو لوگ زکوٰۃ کا مال ادا کرتے ہیں. بہرحال تمام فضیلتیں احادیث و قرآن کی روشنی میں گزشتہ ہفتے بات آ چکی تھی. اس بار انشاءاللہ مسائل کا تعلق ہے، مسائل پر بات بتایا تھا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو. مسلمان سمجھ میں آتا ہے کہ غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں. عاقل سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، لیکن اس کے پاس اتنی حیثیت ہے، وراثت میں اس کو مال مل گیا ہے یا اس کا جو بھی سسٹم ہے وہ صاحب نصاب ہے لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے بالغ ہو، اگر کوئی بچہ ہے اور وہ اچھے خاصے مال کا مالک ہے، اس کے نام پہ کوئی زمین ہے، اس کے نام پہ کوئی کمپنی ہے، یا بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ کر دیتے ہیں لیکن بہرحال ابھی وہ نابالغ ہے اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. چوتھی چیز جو ہے صاحب نصاب کا ہونا، اس کو بہت ضروری سمجھنے والی چیز ہے. صاحب نصاب کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس، یہ موجودہ صورتحال کے حساب سے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے اور مسائل بتائیں گے. کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی قیمت ہو. 7.5 تولہ موجودہ وقت کے حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے. 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے گرام کے حساب سے. یا تو پھر اس کے پاس چاندی ہو 52.5 تولہ. 52.5 تولہ چاندی موجودہ دور کے حساب سے بنتی ہے 612 گرام 360 ملی گرام. 612 گرام 360 ملی گرام موجودہ دور کے حساب سے یہ چاندی کی قیمت بنتی ہے اور چاندی کا وزن اتنا بیٹھتا ہے. تو نمبر 1 سونا ہو 7.5 تولہ، نمبر 2 52.5 تولہ چاندی ہو، نمبر 3 اس کے پاس کیش ہو، لکوڈ فارم میں اس کے پاس جو ہے کوئی رقم ہو، لکوڈ سے مراد کیش، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی تک کے اس کی قیمت پہنچ جاتی ہو. مثال کے طور پہ آج کا میں نے ریٹ دیکھا تھا تو 67 روپے کچھ پیسے پر گرام کے حساب سے چاندی تھی. تو اس حساب سے ہم نے جب حساب نکالا تو تقریباً 42,000 روپے کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام کے جو ہے قیمت سامنے نکل کر کے آئی. تو پتہ یہ چلا کہ 42-43 ہزار کے اراؤنڈ قیمت بنتی ہے صاحب نصاب کی. تو اگر اتنا کسی کے پاس کیش اماؤنٹ ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اور نمبر 4 جو ہے وہ اس کے پاس سامان تجارت ہو. سامان تجارت ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی دکان خریدی ہے، اس میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسی حساب سے اس میں مال کو خریدیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بیچنے کے لیے خریدیں گے، تو جتنا بھی ہم مال خریدیں گے بیچنے کی نیت سے وہ سب سامان تجارت میں ہوتا ہے، اس پر ہم کو زکوٰۃ 2.5% دینا پڑے گی. ایک مال وہ ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی پلاٹ خرید لیا، جیسے ہم نے کوئی مکان خرید لیا، کسی جو ہے اور چیز میں ہم نے پیسہ انویسٹ کر دیا، کوئی سامان ہم نے خرید لیا،
لیکن اس وقت ہماری اس کو خرید کر بیچنے کی نیت نہیں تھی، اس پلاٹ کو خرید کر بیچنے کی نیت نہیں تھی، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سامان تجارت میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی پلاٹ خریدا اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کو بیچ کر کے منافع کمائیں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ پورے سال کا گزر جانا، مثال کے طور پہ پچھلی بار یہ بتایا تھا کہ قمری یعنی چاند کے حساب سے تاریخ متعین کی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا ہے، روزے کا ہے، تسبیحات کا ہے، استغفار کا ہے، لیکن زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ رمضان میں ہی صرف زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بلکہ پورے سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ہر مہینے میں ہر تاریخ میں الگ الگ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کوئی 3 تاریخ 3 ربیع الاول کو صاحب نصاب بنتا ہے، کوئی 4 محرم کو بنتا ہے، کوئی سفر کے مہینے میں کسی تاریخ کو بنتا ہے، تو اس تاریخ کے حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر سال کا گزرنا ضروری ہے، اگر کسی شخص نے آج مثال کے طور پہ 20 رمضان ہے، 20 رمضان کو کسی نے پلاٹ خریدا، اس کی نیت یہ تھی کہ ہم اس پلاٹ کو بیچ کر کے اس سے منافع کمائیں گے، لیکن اگلا جو 20 رمضان آیا اس سے پہلے ہماری نیت یہ بدل گئی کہ ہم اس کو بیچیں گے نہیں، اس کو رکھے رہیں گے، تو اب چونکہ اگلا سال آنے سے پہلے اس کی نیت بدل گئی، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اس نیت سے پلاٹ خریدا کہ ہم اس کو رکھے رہیں گے، رینٹ پہ اٹھا دیں گے، کرائے پہ دے دیں گے، یا کسی کو جو ہے اپنی لڑکی کی شادی ہے اس میں دے دیں گے، اگر ہم نے کوئی نیت نہیں کری خریدتے وقت اس کو بیچنے کی، اور سال گزرنے سے پہلے ہم نے یہ نیت کر لی کہ نہیں ہم اس کو بیچ دیں گے، اس کو رکھیں گے نہیں، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا خریدتے وقت بھی اور سال جب پورا ہو جائے زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ جائے تب بھی نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بیچیں گے، تب زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اس پلاٹ پر یا دوسری مکان پر دوسری چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 20 رمضان کو کوئی صاحب نصاب بنا، اور سونے کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ اگر 7.5 تولہ سونا صرف سونا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو، بلکہ بتاتے ہیں کہ کیش میں پیسوں میں کچھ روپے بھی اس کے پاس جمع نہ ہو، تب 7.5 تولے پہ جو ہے زکوٰۃ ہم 2.5% نکالیں گے، ورنہ اصل جو مقدار ہم طے کریں گے وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے طے کریں گے، 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے طے کریں گے، 7.5 تولہ کو ہم بنیاد نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے، اور زکوٰۃ کم پیسوں میں ادا کرنے کا وہ صاحب نصاب مالک بن جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ بتا رہے تھے کہ یا تو جو ہے 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یا اس کے پاس اتنی جو ہے کیش اماؤنٹ ہو۔ اب کیش اماؤنٹ میں بتاتے یہ ہیں کہ جب ہم حساب لگائیں گے کہ آج ہمارے پاس اتنا پیسہ آیا کہ ہم صاحب نصاب بن گئے، اب اگلے 20 رمضان کو پھر سے ہم حساب لگائیں گے، پھر سے ہم لکھیں گے کہ آج میرے پاس اتنا پیسہ ہے، تمام چیزوں کو جوڑا جائے گا۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا کیش پڑا ہے، تھوڑا سامان تجارت ہے، ان سب کو ملایا جائے گا، ان کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کے جتنے پیسوں میں آ جاتی اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تب تو زکوٰۃ فرض نہیں، پورے سال ہم نہیں دیکھیں گے ہمارے پاس پیسہ آیا یا گیا، اور اگر ہیں یا اس سے زیادہ پیسے ہیں تو ہم کو جو ہے اس میں زکوٰۃ 2.5% دینا پڑے گی۔ اسی طریقے سے جب ہم زکوٰۃ دینے کا وقت آئے گا سال بھر کے بعد، اور ہم حساب لگائیں گے ہمارے پاس مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے بن رہے ہیں، 5 لاکھ روپے ہم اس کے مالک بن رہے ہیں، ہم پھر اس میں حساب لگائیں گے کہ ہم کو اس میں سے دینا کس کو ہے۔ قرضہ اگر ہم نے کسی کو لیا ہے تو اس میں سے ہم قرضے کو مائنس کر دیں گے، اور اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور ہم کو امید ہے کہ وہ ہم کو مل جائے گا، ایک قرضہ تو وہ ہوتا ہے کہ امید ہوتی مل جائے گا، ایک قرضہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی بھاگ گیا، امید ہی نہیں ہے ملنے کی، تو وہ آدمی آپس کے تعلقات سمجھ جاتا ہے کہاں ملے گا کہاں نہیں، تو جو ملنے کی امید ہے قرضے میں اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دینے کے لیے، کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی رقم میں وہ چیز شامل ہوگی۔ اور اگر ہم نے قرضہ کسی سے لیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ 3 لاکھ کا ہمارے پہ قرضہ بنتا ہے، تو ہم 3 لاکھ کو اس میں سے مائنس کریں گے، 2 لاکھ روپیہ جو بنے گا اس میں سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور قرضے کی مد میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے خود اپنا قرضہ کسی سے لیا ہو، یا پھر کسی اور نے قرضہ لیا تھا، ہم نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ تم رہنے دو، تم پریشان ہو، ہم تمہارا قرضہ ادا کریں گے، یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ یا اس کے اوپر کوئی آفت آ گئی، یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا، اس میں مائنس کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے تمام چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور جو آج کل جو ہے BC ڈالی جاتی ہے، BC، اور بعض جگہ اس کو کمیٹی کہا جاتا ہے، کمیٹی، تو اگر BC ہم نے مثال کے طور پہ
25 مہینے کی 1000 روپے کے حساب سے ڈالی تو 25,000 روپے ہمارے بنے. تو اگر ہم کو BC مل چکی ہے گزشتہ مہینے یا اس گزشتہ مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور شعبان کے مہینے میں ہم کو 25,000 روپے مل گئے اور ہم نے اس کو استعمال کر لیجئے خرچہ ہو گئے. اب ہم کو دینے کتنے ہیں؟ یعنی کہ وہ جو ہم کو BC ملی ہے وہ ایک طرح سے ہم کو قرضہ ملا ہے, ہم کو وہ قرضہ ادا کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ 25,000 میں سے 5 مہینے کی ہم BC دے چکے تھے, چھٹے مہینے کی ہم کو ملی, اب ہم کو آگے 20,000 روپے اور دینے. تو جتنے یہ زکوٰۃ کی رقم آئے گی اس میں سے ہم 20,000 روپے مائنس کر دیں گے, اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اگر کسی نے BC ڈالی, اس کو ابھی BC ملی ہی نہیں, صرف وہ قسطیں ہی ابھی جمع کر رہا ہے, تو وہ اس میں شامل ہوگا کہ اس کو پیسہ ملنے والا ہے, قرض اس نے دیا تھا, قرض اس کو ملے گا. اب اس کو مثال کے طور پہ اگلے مہینے BC ملے گی, اس کے اگلے مہینے BC ملے گی, تو کتنی ملے گی؟ 25,000 ملے گی. تو 25,000 بھی ان پیسوں میں شامل کر لیے جائیں گے, اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو یہ مجموعی طور پہ خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے زکوٰۃ جو دینے کے لائق ہیں ان کی بات ہو گئی. اب ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.